تو میں نے جو وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا رکھا تھا وہ یہی تھا کہ صوبوں کے پاس آج کل بہت پیسے ہیں NFC کی وجہ سے دے آر فلش ود منی، تو کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ سبسیڈائز کریں، زر انعام دیں؟ جی علی صاحب. جی وہ کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ اب کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ صوبوں کے اپنے بجٹس ہیں، ان کے اپنے ایکسپنسز ہیں، اور صوبوں کا جنرلی ایک تھنکنگ یہ رہی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے. لیکن یہ اب صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ بات کر سکتی ہے. اور صوبوں کو پاسٹ میں ڈسکس ہوا تھا پاکستان میں کہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کو دے دیں، لیکن اس کے اندر بھی صوبے جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاسز ایک حد تک بھرے. آئی تھنک صوبوں کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے لا انفورسمنٹ کے اندر، کیونکہ ہمارے جو ڈسکورس جب ہم نے کیئر ٹیکر میں ایک چوری کے اگینسٹ ڈرائیو شروع کی تھی تو لا انفورسمنٹ خیر وہ تو ماشاءاللہ اچھا ہینڈل ہو گیا تھا، بٹ سسٹینیبل طور پہ ہینڈل کرنے کے لیے پروونسز کی بہت سخت ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ اگر پروونسز کے ساتھ بیٹھے اور نیگوشیٹ کر کے کوئی حل نکالے اس چیز کا تو ہو سکتا ہے پاسبل ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا، بیکاز ان کے پاس لیگل کور ہے، وہ شاید نہ مانے. اور اگر آپ ڈسکوز ان کو دے دیتے ہیں لیٹ سے، تو اس کے اندر بھی وہ آئی تھنک آپ سے کہیں گے کہ ایک سرٹن نمبر آف ایئرس تک جو لاسز جو ہیں یا سپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہو. اور سیکنڈلی یہ پروونسز کو دینا ڈسکوز ایک ٹیمپرری حل ہوگا، بیکاز اگین گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہیں گے فیڈرل کی جگہ پروونشل، یہ تو میں پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کو دینے چاہیے. یہ ہمیں جو حل نکالنے ہیں نا مطلب یہ ٹیمپرری حل نہیں ہونے چاہیے، پرماننٹ حل ہونے چاہیے ان چیزوں کے. اچھا دو باتیں یہاں پر آتی ہیں نا، ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا جی لا انفورسمنٹ کے اندر بالکل مدد کر سکتے ہیں، لیکن آج جتنے مخدوش ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں بالکل کہا نہیں جا سکتا صوبوں کے پاس کہ آپ ادھر ادھر کے پروجیکٹس کے اوپر پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں، باقی صوبوں میں یہی صورتحال ہے. تو ذرا سا مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، یہ تو ظاہر ہے کہ کنسنسس بلڈنگ کی بات ہوگی. کیا یہ ممکن نہیں ان حالات میں کہ جہاں پر صوبے جو ہیں کچھ اپنا بوجھ اٹھائیں، نہ کہ تمام تر بوجھ جو ہے وفاق کے پاس ڈال دیں جس کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں؟ میرے خیال میں بات چیت کی جا سکتی ہے، ایز اے سیٹ کہ آئی ڈونٹ نو مانیں گے نہیں مانیں گے، لیکن آئی تھنک ایک چیز جو ہو سکتی ہے کہ جو ٹیکسز کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے الیکٹریسٹی بلوں کے اندر. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 700-800 بلین 900 بلین روپے کا تقریباً ٹیکس کا امپیکٹ ہے جو 7-8 روپے پر یونٹ بن جاتا ہے. اچھا کوئکلی یہ بتائیے جو اس کے اندر سندھ میں اس کے اندر ہم صاحب سوری میں کمپلیٹ کر لوں اگر آپ اجازت دیں کہ یہ 700-800 بلین جو ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو NFC ایوارڈ کے تھرو، جو کہ آپ نے پروونسز سے سوال پوچھا ہے اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو یہ پروونسز کو چلے جاتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ ٹیکسز کم کرتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سارا وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ پہ، تو اگر آپ یہ ٹیکسز کم کرتے ہیں لیٹ سے تو جتنا کم ہوگا گورنمنٹ کو تو اس کا آدھا لاس ہوگا اور آدھا پروونسز میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ 8 روپے بجلی میں جو لگتا ہے ٹیکس اس کو اگر 4 روپے کریں گے تو گورنمنٹ کا تو 2 روپے کا ہی فرق پڑے گا جو کہ 200 بلین روپے ہوگا، اور کنزیومر کو 400 بلین کا فائدہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ٹیکس امپیکٹ کم کر کے لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکتا ہے. اچھا ایک اور ابھی پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ جس طرح نیپرا کا ادارہ ہے تو صوبہ سندھ جو ہے سیپرا کچھ ادارہ بنانا چاہ رہی ہے اپنی انرجی کا. آپ کے خیال میں اس سے کوئی مدد ملے گی یا مسائل میں اضافہ ہو جائے گا؟ آئی تھنک کہ صوبوں کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کمپنیز وغیرہ جو ہے وہ بنانے کی اجازت ہے، اور وہ سندھ کے اندر تھر کول کے اوپر بھی پلانٹس وغیرہ لگ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہوں. میرا خیال میں ان کا ڈومین فرق ہوگا تو کوئی پرابلم تو نہیں، وہ بنانا چاہیں اوور لیپ نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں پیدا ہو رہا ہوگا وفاق میں صوبوں کے اندر. مطلب آج تو خیر چلیں ایک ہی طرح کی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، لیکن کل کو تو مشکل ہو سکتی ہے. نہیں یہ نہیں دیکھیں نا، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں اور پروونشل گورنمنٹ میں ہیں. مائننگ کے ادارے ہیں فار ایگزامپل، جو بھی پروونسز کو ڈیوالو ہو گئے ہیں سبجیکٹس، ان کے ادارے انسٹیٹیوشن تو فیڈرل اور پروونشل دونوں جگہ پر ہیں. دونوں کا ڈومین چونکہ الگ الگ ہے تو آئی تھنک وہ ایشو نہیں ہوگا. اچھا علی صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے بعض دوست جو ہیں تنقید کر رہے ہیں، جیسے کہ جو چینی اس میں سی پیک کے تحت جو آئی پی پیز لگائی گئیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بہت بڑا جو ہے بوجھ ہے. اب کیا یہ تنقید درست ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے خود ہی گیا تھا ان کے پاس سرمایہ کاری لانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ مجھے جو یہاں تک میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ چینیوں نے بعض پروجیکٹس کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا، ساہیوال کول فائرڈ پاور پلانٹ کے اوپر کہ جی امپورٹڈ کول پہ وہاں پر زرعی علاقے میں بہت مہنگا پڑے گا، فیزیبل نہیں ہوگا. تو یہ تنقید ہو رہی ہے، سی پیک پہ تنقید ہو رہی ہے، سی پیک کے لگائے گئے پروجیکٹس پہ ہو رہی ہے، کس حد تک جائز ہے؟ اور کیا اس کا بھی جو مطلب ہے سیرا جو ہے وہ ان کے سر نہیں کرنا چاہیے ان سیاستدانوں کے کہ جنہوں نے غلط سلط منصوبے لگا دیے، غلط جگہوں پہ لگا دیے جو آج فیزیبل نہیں ہے؟
لیکن جو بھی پروجیکٹس لگے ہیں سی پیک میں وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی فرینکلی. ہمارے یہاں بہت میجر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور اس وقت پاکستان میں اور کہیں سے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا ساہیوال کا تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ساہیوال کا تو فیزیبل نہیں بن رہا تھا کسی طرح سے, کہ اگر آپ امپورٹڈ کول پہ لگا رہے ہیں تو اس کا صرف اخراجات لانے لے جانے کے کول کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو وہ تو میں نے رپورٹ دیکھی تھی اس کی کہ جو چائنیز ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ فیزیبل, اور پھر بھی لگایا گیا اصرار پہ, کیونکہ شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ لگے پلانٹ. جی دیکھیں اس کے اندر چونکہ وہ پلانٹ لگا ہے تو اس پلانٹ کی یوٹیلیٹی تو ہے آج, اور جو چیزیں صحیح ہوئی ہیں ان کو تو آپ آئی تھنک چیلنج نہیں کر سکیں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر کوئی غلط چیز ہوئی تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل جب ہم کیٹیگر گورنمنٹ میں تھے تو کول کے اوپر ہم نے ایک انکوائری آرڈر کی تھی, مجھے نہیں پتا اس کا کیا اسٹیٹس ہے. کول کے اندر جس طریقے سے کول پرچیزنگ ہوئی ہے پاکستان میں ان دا لاسٹ 1 year اور سو, تو اس میں کنزیومرز کا بڑا نقصان ہوا ہے, کوئی 50-60 ارب کا نقصان ہوا ہے جو ہم نے دیکھا تھا اس وقت, اور ہم نے اس کی انکوائری آرڈر کی تھی. تو آئی تھنک اس ٹائپ کی چیزیں اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کی طرف جائیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ حل کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو صرف سی پیک کے پلانٹس ہی دیکھنے ہوں گے, آپ کو اوور آل تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. جی دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹس لگے ہیں وہ 94 پالیسی میں لگے ہیں, 2002 میں اور 2015 میں. گورنمنٹ کو آئی تھنک ایک چیز جو ہوتی ہے ان سب کی آئی تھنک سیٹ اپ کاسٹ جو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ بالکل دیکھنی چاہیے. گورنمنٹ کا رائٹ ہے, گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے, اور اگر کسی پلانٹ میں سیٹ اپ کاسٹ ٹھیک نہیں ہے تو گورنمنٹ پھر اس کو دیکھ سکتی ہے کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے اس معاملے کو. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سولوشنز ہیں کہ جیسے کہ میں نے ٹیکس کی ایک بات کی, اس کے علاوہ کچھ اور سولوشنز ہیں. جیسے کہ 94 کے پالیسی کے تحت ہپکو کا پلانٹ لگا تھا, کچھ اور پلانٹ لگے تھے جو آج آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اب جب ہم نے نیگوسیشن کی تھی 2020 اگست سپٹمبر میں, تو اس وقت ہم نے بتایا تھا, نیگوسیشن رپورٹ جو ہے جو گورنمنٹ کا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ ہم نے پورا انالیسس دیا تھا کہ ہپکو کو کہ تقریباً 7 سال باقی تھے. ان 7 سالوں میں جو پیمنٹ ہم کو وہ کرنی تھی وہ تقریباً 250 ارب کی تھی, جو گورنمنٹ کو کرنی تھی 7 سالوں میں. ہم نے اس کو نیگوشیٹ کر کے ہم 190 ارب پہ لے آئے, تو 60 ارب کا وہاں فائدہ ہوا. اس وقت ہپکو نے اگری کیا تھا کہ اگر ہم ان کو ایک ڈسکاؤنٹڈ ویلیو کے اوپر جو کہ بنتا تھا 90 ارب روپے وہ دے کر فارغ کریں, تو وہ اس وقت اس سارے کانٹریکٹ کو ختم کرنے پہ تیار تھے, اور ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ختم کریں, لیکن یہ چیز نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جس وقت کرنی تھی اس وقت نہیں ہوئی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, آج بھی اگر جو پلانٹس نہیں چل رہے 94 یا 2002 کی پالیسی میں, جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو جو پیمنٹیں کرنی ہیں اگلے 3-4 سالوں میں جو کہ بہت سیریس قسم کی اماؤنٹس ہیں, ان کو ہم نیگوشیٹ کریں, اور اس کو ہم اس کی آج جو پریزنٹ ویلیو نکال کے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اگری کر کے کہیں نہ کہیں آپ کٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں وقفے پہ دوبارہ جاؤں, یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ آپ کے خیال میں کتنے عرصے میں کم ہونا شروع ہو جائے گا, کتنے سال اور لگیں گے؟ جو پلانٹ سے ظاہر ہے کہ کئی تو بہت پرانے لگے ہوئے, ان کے کم پیسے رہ گئے ہوں گے, کیا آپ کا اسٹیمیٹ ہے؟ جو ہم لوگ 2 ٹریلین سے زیادہ روپے دے رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں, گزشتہ برس بھی 2.1 ٹریلین دیے تھے. جی دیکھیں اگلے 3 سے 4 سال پاکستان کے لیے کرٹیکل ہیں, بیکاز اس کے اندر جو 2015 کی پالیسی میں جو پلانٹس لگے ہیں ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ ہے, اور ڈیٹ چونکہ 10 سے 12 سال میں پیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈلی 94 کے پلانٹس نکل جائیں گے سسٹم سے, یہ 3 سال کرٹیکل ہیں. لیکن کچھ پلانٹ جو نہیں چل رہے ان کو ہم سارے سال کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, O&M دے رہے ہیں, انشورنس دے رہے ہیں. پلانٹس بند ہیں جو کہ آج کل کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, اور صحیح کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو ان کے ساتھ تو ہمیں نیگوشیٹ کر کے ان کو آئی تھنک بند کر دینا چاہیے, جو بھی پیمنٹ کرنی ہے نیگوشیٹ کر کے ہم پیمنٹ کر دیں. درست. اچھا, مجھے ذرا یہاں پہ ایک وقفہ لینے تھے, وقفے کے بعد جب آئیں گے ایک بہت اہم موضوع آئی پی پیز پہ تو ہم بات کرتے ہیں. ایک RLNG کا جیسے معاہدہ ہوا ہے ہمارا, اور اس سے قطر سے جو ہے جاتا ہے, اور وہ جو بجلی ہے پر یونٹ غالباً 25-26 روپے پڑتی ہے, اس کے مقابلے میں اگر آپ امپورٹڈ کول سے بھی کریں تو 16-17 روپے کا پڑے گا پر یونٹ. لوکل جو کول اگر کوئلہ استعمال کریں وہ غالباً 13-14 روپے پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاہدے کہ آج آپ مجبور ہیں کہ سستا بجلی نہ استعمال کریں, بلکہ جو مہنگے آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے نبھائیں. جہاں پہ چین پہ تنقید ہو رہی ہے, آئی پی پیز پر ہو رہی ہے, وہاں پہ کچھ RLNG کا جو معاہدہ ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے, لیکن بات کریں گے وقفے کے بعد.